لذت ملنے لگتی تو پھر سجدے بھول جاتے تھے، پوری رات رکوع میں گزار دیتے تھے۔ اے مسلمانوں، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، یہ باتیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، سیرت نگاروں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا کیا کبھی سجدے تک پہنچ جاتے، اللہ پردے ہٹا دیتا، جلوے یار میں محو ہو جاتے تھے، پھر پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ ارے پیر کی راتیں دیکھ لو، ان کے خلیفہ اول مرید اول کی راتیں دیکھ لو، صدیق اکبر کا حال کیا ہے۔ اب تو ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ اب تو مارکیٹ میں مرید سے کیا توقع کرے، پیر بھی بے نمازی پیدا ہو گیا۔ اللہ اللہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل بے شک حق ہے۔ ایک بات آپ کو نہیں معلوم ہوگی، میں بتا دوں، ایک شخص نے مجھے کال کیا، سنیں دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہمارا ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں فلاں جگہ سے پیر صاحب آتے ہیں۔ پیر صاحب جب آتے ہیں، جتنے دن بامبے میں رہتے ہیں تو ان کی خانقاہ میں ذکر کا حلقہ لگتا ہے اور روزانہ لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو 1-1.5 مہینے تک رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں مجھے کوئی خرابی تو نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا نہیں، تو اصل بات تو سنیں، پیر صاحب سال میں ایک بار آتے ہیں، ان کے مریدین مارکیٹنگ کر کے سال بھر مرید بنانے کے لیے پبلک جمع کرتے ہیں، اور جب پیر صاحب آتے ہیں تو سب کو سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پیر صاحب جتنوں کو مرید بناتے ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی سے مرید ہوں گے، اگرچہ نہیں پڑھتے آپ، لیکن پیر نے یہی کہا ہوگا، کہو آج کے بعد ہر فرائض کو، واجبات کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا۔ پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کیا، پھر بھی نہیں مانتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر پارٹنر کے وعدے کو کیسے پورا کرے گا؟ پھر پڑوسی کے وعدے کو کیسے پورا کرے گا؟ اپنے پیر ہی سے دغے بازی کر رہا۔ تو پیر کہتا ہے کہ کہو ہر فرائض و واجبات کو اس کے وقت پر ادا کروں گا۔ وہ پیر اپنے ہر مرید کو 3 باتوں کی تعلیم دیتا ہے، 3 باتوں کی۔ کیا تعلیم؟ سنیں غور سے، اور یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ سنیو، وہ پیر ہر مرید سے کہتا ہے، سنو آج کے بعد اللہ کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، کہتا ہے اللہ کوئی نہیں، جو تمہارا پیر ہے وہی تمہارا خدا، جو تمہارا پیر ہے وہی تمہارا خدا ہے، معاذ اللہ۔ کوئی پڑھا لکھا نہیں جو سوال کر سکے، کوئی پڑھا لکھا نہیں جو لاہور پڑھ کر وہاں سے اٹھ کر بھاگے، کوئی پڑھا لکھا نہیں جو جاہل کا گریبان پکڑے، بلکہ سب کے سب وہ پڑھ لیتے مول منتر جو دے رہا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہتا ہے، دوسری تعلیم میری یہ ہے سب کے لیے، آج کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ کہتا ہے کیونکہ قرآن میں نماز کا کہیں بھی ذکر ہی نہیں آیا ہے، نہ خود حافظ، نہ عالم، نہ مفتی، کچھ بھی نہیں۔ کہتا ہے قرآن میں نماز کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب تیسری چیز کہتا ہے، تیسرا سب پہ کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہتا ہے یہ قرآن آج سے پڑھنا بند کر دو، کیونکہ اصلی قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے، یہ اصلی نہیں ہے، مت پڑھو اس کو۔ اب بتاؤ، جنہوں نے ان 3 باتوں پر اس ظالم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان رہے؟ مسلمان رہے؟ اور یہاں مارکیٹ میں تو سچے کا نمبر بتانے والے بھی پیر آ گئے، اللہ اللہ، غیر محرم مریدنیوں سے ہاتھ پیر دبوانے والے بھی پیر آ گئے، اللہ اللہ۔ اب تو صرف انگوٹھی والے نہیں، چوٹی والے بابا بھی آ گئے، اللہ اللہ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم یہ سمجھتے رنگ برنگے کپڑے پہنے تو وہ باپو، ایک انگوٹھی پہنے تو عالم ہوگا، امام ہوگا، 10 پہنے تو باپو ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کان میں بالی پہنے تو باپو ہوگا، ہاتھ میں کڑے بڑے پہنے تو باپو ہوگا۔ اور اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں سنیوں ناراض مت ہونا، ایک امام مسجد میں 20 سال تک امامت کرتا تھا، آیا تھا تو 22-24 سال کا جوان تھا، امامت کرتے کرتے مسجد میں 55-60 سال کا وہ بوڑھا ہو گیا۔ کبھی گلی محلے میں رہنے والوں نے اس امام سے مصافحہ کرتے وقت اس کے ہاتھ میں 100-50 روپے نہیں دیے ہوں گے، کبھی اس امام کو گلی محلوں
مسجدوں میں رہنے والوں نے لا کر پھل فروٹ نہیں دیا ہوگا. حضرت میرے گھر بریانی بنی تھی تو میرا جی چاہا کہ میں اچھا کھاؤں تو میرا امام بھی اچھا کھائے, میں امام کو اس لیے لے کر آیا ہوں. ارے تیجا ہوگا تو امام صاحب کو یاد کرو گے, 40واں ہوگا تو امام صاحب کو یاد کرو گے, برسی ہوگی تو امام صاحب کو یاد کرو گے. جب گھر میں کوئی اچھا پکوان بنتا ہے تب مسجد کا امام کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ تب اللہ کے دین کا خادم کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ جب اللہ کے گھر کا منادی کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ایک امام مسجد میں 40 سال تک امامت کرے, ہم کبھی اس کے لیے خاص دسترخوان نہیں لگاتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ حضرت آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے, بنا کسی ریزن کے بس جی چاہا کہ میں اچھا کھاؤں تو میری مسجد کا امام بھی اچھا کھایا کرے اس لیے میں نے آپ کے لیے دعوت کی ہے. کبھی نہیں. لیکن اسی گاؤں میں اگر کہیں سے کوئی چلتا پھرتا پاگل آ کر بیٹھ جائے ننگ دھڑنگ, جو کہ میلے کچیلے سر والا ہو, سر کے داڑھی کے بال الجھے ہو, رال ناک تھوک رہتا ہو, آ کر بیٹھ جائے اور کہیں چوک پر بیٹھ کر ہاہو کرنے لگے تو اس پاگل کو شام ہونے سے پہلے گاؤں کی عورتیں دودھ جلیبی کھلانے پہنچ جائیں گی. باپو آگے اب یہ جنت میں لے جائیں گے, وہ حافظ قرآن تو جنت میں نہیں لے جائیں گے. اور جس نے گھر بار چھوڑ کر بچپنے میں, جس نے بچپن کے کھلونے نہ دیکھے, جس نے بچپن میں ماں باپ کا منہ اتنا نہیں دیکھا جتنا مدرسے میں اپنے استاد کا منہ دیکھا, جو اپنے کھیل کود کو بچپنے کو قربان کر کے ارے بچپن میں مدرسے چلا گیا تھا, وہ جس نے 10 سال تک نبی کے دین کو سیکھا ہے, قرآن و شریعت کو سیکھا ہے, ارے وہ جو سال بھر ہماری دینی رہنمائی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں لے جائے گا. جسے کپڑا پہننے کی تمیز نہیں وہ دیوانہ جنت میں لے کر جائے گا. سنو سنیو, سیدنا سرکار غوث اعظم کے زمانے میں بغداد میں شور ہو گیا, باپو آگے, بابا آگے, ولی آگے, شیخ آگے, پورا شہر امڑ پڑا. کون آ گیا بلا؟ پورا شہر امڑ پڑا ملنے. جب حضور غوث اعظم کو پتا چلا تو آپ نے کہا چلے ہم بھی دیکھیں کون ہے. آپ گئے ملاقات کرنے, جس مسجد میں ٹھہرا تھا آپ پہنچے. جب آپ پہنچے تو تھا نہیں, کوئی لے گیا تھا دعوت کھلانے. غوث پاک بیٹھے انتظار کرتے رہے, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, وہ بھی یہاں تک کھا کے آیا. وہ بھی آیا بالکل آرام سے, پتہ نہیں کتنے گھر جا کر آیا ہوگا. وہ جب آیا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا غوث اعظم اٹھے اور مسجد سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف چل اپنی خانقاہ کی طرف. پیچھے پیچھے لوگ دوڑے کہ حضرت اتنی دیر سے آپ بیٹھے تھے, جب بابا آئے تو آپ ملے بھی نہیں اور ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. تو غوث اعظم فرماتے یہ مکار ہے, یہ دھوکے باز ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ ٹھگ ہے. لوگوں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ, دنیا کہہ رہی ولی ہے, بابا ہے, شیخ ہے, بزرگ ہے, باپو ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی نہیں ہے. نہ آپ نے سلام کیا, نہ کلام کیا, نہ کوئی سوال جواب کیا. آپ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اب غوث پاک کون ہے؟ ولی نہیں ہے, سارے ولیوں کے امام ہیں. غوث پاک نے ولایت کا معیار بتا دیا. اپنی عقلوں سے نہ سمجھو کہ ولی کون, ولیوں کا امام بتاتا میری برادری کا کون ہے, میری جماعت کا کون ہے. ارے غوث پاک فرماتے جب تک میں قدم نہ رکھ دوں اللہ کسی کو ولایت کا مقام نہیں دیتا. بابا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان غوث اعظم زندہ باد زندہ باد. لوگوں نے کہا نہ سلام نہ کلام نہ سوال جواب, اتنی بڑی بات. غوث اعظم فرماتے سنو اور سنیو, اس بات کو, اس جملے کو دل کے نیا خانے میں جگہ دینا. یہ میری بات نہیں ہے, ولیوں کے امام کا فرمان. غوث اعظم فرماتے جب وہ مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں اپنا الٹا قدم رکھا. میں فوراً سمجھ گیا دایاں پیر اندر داخل کرنا یہ نبی کی سنت ہے. جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سنت پر عمل نہ کرے وہ ولی نہیں. یا چرس شلم پی کے بھی ولی بنے ہوئے. بتائیے ہے کہ نہیں؟ لاٹری کا نمبر بتا رہے ہیں, غیر محرم مریدنیوں سے سر میں تیل لگوا رہے ہیں,
مسافہ بھی کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے کر کہ میں تیرا روحانی باپ، میں تیرا پیر ہوں تو روحانی باپ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابیات نبی کی بارگاہ میں بیعت کے لیے آتی تھی، لیکن نبی کسی عورت کا ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرماتی تھی۔ آج تو اب بتائیے سنت پر عمل نہ کرے ولی نہیں، حرام کھانے والا ولی ہوگا؟ یہاں تو ایسے باوا ہیں رات بھر قوالی سنتے، چرس چلم گانجے کا دم چلتا تھا، اور یہاں مرید کیا دے؟ پیر خود ہی بھر کے دیتا ہے، پیر خود دم مارتا ہے، مریدوں کو دیتا ہے، اور جب صبح فجر کی اذان ہوتی تو پیر لے کر سارے مریدوں کو سویا پڑا ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پیر کون ہے؟ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں پیر وہ ہوتا ہے جو بے نمازی مریدوں کو نمازی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے کہ مرید نمازی ہو تو پیر نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں کہہ رہے بیٹا تجھے آج سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو دکان دیکھ جنت میں دیکھوں گا، خالی ٹائم ٹو ٹائم لفافہ آنا چاہیے، باقی فیض میرا جاری رہے گا تیری جنت کے لیے۔ سنو سنیو، اگر آج کے دور میں کوئی پیر یہ کہے میں جنتی ہوں، میرے سارے مرید جنتی ہیں، میں کہتا ہوں اس سے جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ جس کو جنت کے مالک نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا مژدہ دے دیا ہے، وہ صدیق اکبر بھی آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ بے شک۔ ارے غوث پاک کی شان، غوث اعظم، نہ جانے کتنے یہودیوں عیسائیوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، غوث اعظم نے نہ جانے کتنے بغداد کے چوروں ڈاکوؤں کو قطب ابدال بنا دیا، بے شک۔ غوث پاک نے نہ جانے کتنے مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ ارے ایک مائی روتی ہوئی آئی، آ کر کہتی میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی، اللہ مجھے اس بار بیٹا دے دے۔ آپ نے دعا کی لیکن پھر بھی بیٹی ہو گئی، آپ نے دعا کی پھر بھی بیٹی، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، عبد القادر نے دعا کی تھی اس کو بیٹا عطا کرنا، پھر بیٹی کیسے ہو گئی؟ اے اللہ میری زبان کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس کو بیٹا عطا کر۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، آخر میں آپ نے اس مائی سے کہا اپنے گھر جا کر دیکھ اللہ نے تجھے بیٹی نہیں بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی پیدا کرنے والی ماں، اس نے خود بیٹی جنا تھا، گھر جا کر دیکھی تو بیٹی بیٹا بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا نا حضرت سے، کسی نے غوث پاک سے کہا کہ حضور میں نے یہ پڑھا ہے کہ کامل پیر وہ ہوتا ہے، کامل ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ اس نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کامل ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ کامل نہیں ناقص ہے۔ میرے نزدیک جس کی نظر لوح محفوظ پر ہو وہ کامل نہیں ناقص ہے۔ تو کہا پھر کامل کون ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک کامل ولی وہ ہوتا ہے جو صرف لوح محفوظ کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا بھی ہے، اور جو جی چاہتا مٹا دیتا ہے، جو جی چاہتا لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم۔ ایک بار غوث اعظم کی دائی آئی جس نے بچپن میں پالا تھا، حضرت نے بھی نا بچپن میں کہا، یہ نہیں کہا جب چھوٹے تھے تو پالا تھا۔ غوث پاک کبھی چھوٹے ہو سکتے، کبھی چھوٹے ہو سکتے، ارے غوث بھی چھوٹے ہوں گے کبھی، بچپن میں پالا تھا، سمجھانے کے لیے بچپن میں اس دائی نے پالا تھا۔ جب غوث اعظم کی ولایت کے ڈنکے بجنے لگے تو دیہات میں رہنے والی وہ مائی جو بڑی بڑھیا ہو گئی تھی، عمر دراز، آئی غوث اعظم کے پاس، توجہ ہے آپ کی؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، آتی کہتی بیٹا عبد القادر ایک سوال کئی سالوں سے ذہن میں، کس سے پوچھتی سمجھ میں نہیں آیا تو آج مجھ سے پوچھنے آئی، بیٹا میرا مسئلہ حل کر دے گا؟ غوث پاک فرماتے مائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑھیا کہتی بیٹا پہلے تو آپ کسی کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، لیکن جب بچے بہت ضد کرتے تھے تو ان کا دل رکھنے کے لیے آپ ان کے ساتھ کبھی کبھی کھیل لیا کرتے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے۔ تو بیٹا میں نے یہ دیکھا
کہ جب تم ان بچوں کے ساتھ لکا چھپی کھیلتے تھے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے تھے، تو بچے جہاں بھی چھپتے تھے آپ تو ان کو تلاش کر لیتے تھے، لیکن آپ جب چھپتے تھے تو کوئی آپ کو ڈھونڈ نہیں پاتا تھا۔ بیٹا آپ سامنے ہوتے چھپ جاتے تھے، پھر خود ہی آپ بھی جاتے تھے، بچے بھی ڈھونڈتے، میں بھی ڈھونڈتی، ملتے ہی نہیں تھے۔ یہ راز کئی سالوں سے جاننا چاہتی تھی، بیٹا بتا دے چھپتے کہاں؟ تو غوث پاک فرماتے مائی بتا دوں کہاں، یہی پوچھنے آئی ہوں بتا دوں۔ غوث پاک فرماتے مائی میرے جو دوست تھے نا، کوئی چھت پہ چھپتا تھا، کوئی کمرے میں چھپتا تھا، کوئی بستر کے اندر چھپتا تھا، کوئی دروازے کے پیچھے چھپتا تھا، اسی لیے میں سب کو ڈھونڈ لیتا تھا، لیکن مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں پاتا تھا۔ اس کی وجہ کہ مائی میں چھت پہ گھر پہ نہیں چھپتا تھا، میں چاند میں چھپ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ سمجھے کچھ نہیں سمجھ پائے، وہ بڑھیا بھی دیہات کی تھی سمجھ نہیں پائی، وہ بھی نہیں سمجھی بیچاری۔ اس نے کہا چاند میں چھپ جاتے تھے، چاند میں کیسے کوئی چھپ سکتا ہے بیٹا؟ آپ نے کہا میں چاند میں چھپتا تھا مائی، تو اس نے کہا اچھا چاند میں چھپتے تھے، ابھی بھی چھپ سکتے ہو؟ ابھی بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ تو غوث پاک مسکرا کر کہتے مائی ارے وہ تو عبد القادر کا بچپنا تھا، اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ ارے وہ بچپن تھا، عبد القادر چاند میں چھپتا تھا، اب تو ایسے سینکڑوں چاند تیرے عبد القادر میں چھپا کرتے۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ شان میرے غوث اعظم کی، یہ شان میرے غوث اعظم کی، لیکن سنو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان خانہ کعبہ کے قریب کنکریوں پر پیشانی کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا اور رو رو کر کہہ رہا ہے اللہ تو قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں تیرے نیک بندوں سے نظر ملا سکتا۔ وہ رو رو کر کہہ رہا ہے مولا تو قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا، تیرے نیک بندوں کا سامنا کر نہیں سکتا میں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون سا پاپی ہے، کون سا جرم کر کے آیا ہے، کس گناہ پر اتنا گڑ گڑاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا جب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں اس کو پوچھوں گا کس گناہ پر اتنا روتا ہے، بتا تو صحیح تیرا جرم کیا ہے۔ لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں جب اس جوان نے اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھایا میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، ارے چہرہ کیا دیکھنا تھا، پیروں تلے زمین پھٹ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا وقت کا کوئی گناہگار نہیں تھا، ولیوں کا امام شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو یہ وعدہ کرتے ہیں عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرانا۔ وہ غوث پاک بھی آخرت کو یاد کر کے روتے، حساب کتاب کے دن کو یاد کر کے روتے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا؟ صبح ہر صبح یزید پلید کی طرح پیر پسارے سو، نماز فجر قضا کرو اور لوگوں سے کہو میں عاشق اہل بیت ہوں، میں عاشق امام علی مقام ہوں، میں عاشق غوث پاک ہوں۔ ارے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا بے روزگاری کی شکایت کرتا، تنگ دستی کی شکایت کرتا، ڈپریشن کی شکایت کرتا، بے برکتی کی شکایت کرتا، تو غوث اعظم سب کو ایک ہی نسخہ بتاتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے جا نماز کی پابندی کر۔ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ سب کو نماز کیوں؟ غوث اعظم جانتے تھے یہ نماز ہے، اللہ نے قرآن میں جس کا 700 مقامات پر حکم دیا، یہ نماز ہے کہ جس کا حکم میرے نبی نے صحابہ کو دیا، یہ نماز ہے کہ جب میرے بابا علی کے جسم میں کسی جنگ میں تیر لگ جاتا تھا اور صحابہ نکالنا چاہتے تھے تو مولا کائنات درد کی تاب نہیں لا پاتے تھے، لیکن وہی مولا علی جب مصلی پر کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہہ کر اس تیر کو نکال لیا جاتا تھا اور مولا کائنات کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ارے غوث پاک نے غوث پاک جانتے تھے یہ نماز ہی تو ہے
کہ میری ماں فاطمہ رات جب گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی تھی تو 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی تھی، اور ہر رات کا ایک ہی معاملہ تھا، ابھی میری ماں فاطمہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی مکمل نہیں کرتی تھی کہ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آتی تھی، اور خاتون جنت سجدے سے روتے روتے سر اٹھاتی تھی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو ایک تو رات ایسی دے دے کہ وہ جی بھر کے تیرا سجدہ کر سکے، ابھی سجدے پیشانی میں مچلتے رہتے ہیں، ابھی میرے دل کو قرار بھی نہیں ملتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے غوث پاک نماز کی تاکید کیوں کرتے تھے؟ غوث پاک نے دیکھا تھا ایک مرتبہ امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ مصلی پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے کونے میں آگ لگ گئی، ہنگامہ ہوا، محلے والے جمع ہوئے، ان سب نے جیسے تیسے آگ کو بجھا دیا۔ امام زین العابدین خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھنے میں لگے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا لوگوں نے کہا آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، تو سنو کیا جواب دیا تھا۔ امام زین العابدین نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ غوث پاک کے بابا نے کہا تھا کہ میں آخر دنیا کی آگ کو کیسے دیکھتا؟ فرماتے جس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ ہو اسے دنیا کی آگ کی کیا پرواہ ہے؟ ارے تم اس آگ کو بجھانے میں لگے تھے، میں اس آگ کو بجھانے میں لگا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سید العابدین زندہ باد زندہ باد۔ غوث اعظم نماز کی تحقیق کرتے اور اپنے بارے میں فرماتے میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا، صرف مریدوں کو راستہ نہیں دکھاتے، خود ان سے 4 قدم آگے بڑھ کر عمل کر کے دکھلاتے۔ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، غوث پاک کے نام پر اس محفل میں جمع ہوئے ہو، آج اٹھنے سے پہلے اگر غوث پاک سے واقعی پیار ہے تو یہ وعدہ کر کے اٹھنا، اے غوث اعظم آپ صرف میرے پیر نہیں ہیں، آپ تو پیروں کے پیر ہیں، آپ تو ہمارے تمام پیروں کے پیر ہیں۔ اے غوث پاک آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آج سے ہم بھی روزانہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھیں گے اور فجر کے وضو سے فجر پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب 2 آخری باتیں، اجازت آپ کی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے میں اگر مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور مغرب میں رہ کر مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے، میں مشرق میں رہ کر اس کی مدد کرتا ہوں۔ اب مان لیجئے حالات ایسے ہوں کہ پکار بھی نہ سکے تو کیا غوث پاک چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، غوث پاک فرماتے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے اور مغرب میں اس کی سطر کھل جائے میں مشرق میں رہ کر اس کو ڈھانک دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا، ایک رجسٹر۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، اور محبت سے کہیں اچھا آپ سب کسی نہ کسی سے مرید ہوں گے، جتنے ہیں مرید کہیں الحمدللہ، جو نہیں ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیں کہ انشاءاللہ۔ میرے جملوں پر غور کریے گا، لچے پیر سے نہیں، اچھے پیر سے کہ انشاءاللہ۔ اور پیر وہ جو شریعت کا پابند ہو، پیر وہ جو ہماری آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے، پیر وہ جس کی نظر مرید کے جیب پر نہیں اس کی آخرت پر ہو۔ ایسے پیر سے مرید ہوں میرے پیارے آقا کے پردوانوں، جو لوگ مرید ہو چکے۔ اچھا میرا مشورہ کیوں کہ مرید ہوں؟ حضرت بازید بستامی جب کسی مسجد میں جاتے نماز پڑھنے اور پتہ چلتا کہ اس مسجد کا امام کسی کا مرید نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے جس کا خود کوئی پیشوا نہیں میری کیا پیشوائی کرے گا؟ فرماتے جس کا خود کوئی رہنما نہیں میری رہنمائی کیا کرے گا؟ تو کسی نہ کسی کامل پیر سے بیعت ہو کہ انشاءاللہ، اور بیعت ہو تو اس نیت سے نہیں کہ باپو کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے ایک دکان 2 ہو جائے گی،
کرائے کا روم اپنا ہو جائے گا. یہ نیت نہیں ہو سنیوں، نیت یہ ہو کہ میں نے بیعت دولت کے لیے نہیں کی ہے، میں نے ہاتھ میں ہاتھ آخرت کے لیے دیا، اپنی جنت کے لیے کہ انشاءاللہ. اور پیر وہ ہوتا ہے جانتے ہو، پیر وہ نہیں جس کو دیکھے تو ڈول کی تھاپ یاد آتا، جس کو دیکھے تو دیکھ کے بریانی اور پلاؤ یاد آتا، جس کو دیکھے تو چرس چلم کے دم یاد آئے کہ پچھلے سال اس میں حضرت کے ساتھ مزہ ہی آ گیا تھا. وہ نہیں، پیر وہ کون؟ آقا فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. لنگر نہیں یاد آتا، چرس یاد نہیں آتی، اللہ یاد آتا ہے. اب کسی کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آئے سمجھ لینا یہ پرفیکٹ، یہ پرفیکٹ ہے. تو کسی کامل پیر سے بہتر. اچھا جس سے بھی مرید ہوں گے، ہر پیر نے کوئی بھی سلسلہ ہو، ہر پیر نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا بیعت کے وقت، تو یہی کہا ہوگا نا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. یاد ہے کہ نہیں؟ بھلے 15 سال ہو گئے مرید ہو کر، لیکن یہ جملے تو یاد ہوں گے پیر کی زبان سے جو نکلے. کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. سنا ہے نا آپ نے؟ پتا چلا میں اپنے پیر کے ذریعے رضوی بعد میں بنا، قادری پہلے بنا. میں اگر مرید ہوا تو چشتی بعد میں، قادری پہلے، نقش بندی بعد میں، قادری پہلے، سہروردی بعد میں، قادری پہلے. تو کوئی بھی سلسلہ ہو، سارے سلسلے سنیوں کے جا کر غوث پاک سے ملتے ہیں. غوث پاک فرماتے اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا، اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے. اب وہی بولیں گے جس کو یقین ہے کہ میرا بھی لکھا ہوگا، باقی خاموش رہیں. ارے ہم جب مرید ہیں تو غوث پاک کے مرید بنے کہ نہیں؟ تو جب غوث پاک کے مرید بنے تو اس رجسٹر میں نام اپنا ہے کہ نہیں؟ رب نے نہیں فرمایا عبد القادر اس میں تیرے بغداد کے مریدوں کا نام ہے، اس میں تیرے آج کے مریدوں کا نام ہے. رب نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے. اب ذرا سوچے کہ قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام جس دفتر میں لکھا ہو، وہ دفتر کتنا لمبا چوڑا ہوگا، وہ کتنا بھاری بھرکم ہوگا. اللہ نے ہارڈ ڈرائیو نہیں دیا تھا، سم کارڈ نہیں دیا تھا، میموری کارڈ اور پین ڈرائیو نہیں دیا تھا، اللہ نے دفتر عطا کیا تھا. اب غوث پاک آگے فرماتے ہیں وہ دفتر اٹھا کر میں آیا جہنم کے داروں مالک کے پاس، اور میں نے مالک کے حوالے کیا اور کہا مالک ذرا اس کو دیکھ، پڑھ اس کو اور پڑھ کر بتا کہ جس کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے کوئی جہنم میں آیا تو نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو بتا تو صحیح. اب جہنم کے داروغہ مالک نے الٹنا پلٹنا شروع کیا، آگے پیچھے سارا الٹ پلٹ کر دیکھ لیا. جب پورا دفتر کھنگال لیا تو بند کر کے کہتا ہے قسم عبد القادر، قسم اللہ کی عزت کی، جس کا اس میں نام لکھا ہے ان میں سے ایک بھی اب تک جہنم میں نہیں آیا ہے. غوث پاک موج میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں مالک سن لے، ایک بھی اب تک آیا نہیں ہے اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم زندہ باد. میرا امام پکار اٹھا، غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے جب جہنم سے نجات مل جاتی ہے، عرض کرتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک بتاؤ ہر صبح اٹھ کر یزید کی طرح داڑھی منڈاؤ گے؟ نہیں. مرید غوث پاک کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دو گے؟ مرید غوث پاک کے پڑوس میں رہنے والی بہو بیٹیوں کو سیٹیاں تالیاں مارو گے؟ مرید غوث پاک کے نگاہوں کی زبان کی آوارہ گردی کرو گے؟ ارے مرید غوث پاک کے سنیوں شرم نہیں آتی جس منہ سے غوث پاک کی نیازیں کھاتے ہو، جس منہ سے امام حسین کے نام کا شربت پیتے ہو، اسی زبان، اسی ہونٹ سے، اسی ہونٹ سے شراب کے پیالے بھی لگاتے ہو، اسی منہ میں شراب بھی اتارتے ہو، اسی منہ سے نشاور چیزیں بھی استعمال کرتے ہو. آج اگر غوث پاک سے پیار ہے تو طے کر کے اٹھنا، آج کے بعد غوث پاک کے مرید ہیں تو نہ غوث کی نافرمانی کریں گے، نہ غوث کے نانا کی نافرمانی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب دو باتیں آخر میں، اجازت ہے؟ تھکے تو نہیں آپ؟ ایک سب کے لیے اور ایک صرف ہماری ماں بہنوں کے لیے، وہ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ان کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے.
بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، ماں دیندار ہو تو دین آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے ملک کا پارٹیشن نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات، حیدرآباد کی سرزمین پر ایک جلسہ ہو رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ اس جلسے میں ایک غیر مسلم عورت آئی جو سادھوی تھی، غور سے سنیے گا، غیر مسلم خاتون آئی جو کہ سادھوی تھی، آ کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتی مسلمانوں تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف اسلام سچا، صرف اسلام اچھا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ لوگ خاموش تھے، کوئی جواب کیا دیتا؟ جس کو کلمہ یاد نہیں 5 وہ قوم غیر مسلم عورت کے سوال کا جواب دے گی؟ ارے جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ وضو کے فرائض کیا، شادی ہو جاتی ہے جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی ارے بیوی کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح اٹھیں گے تو غسل کا طریقہ کیا ہے، جس قوم کے جوان کو یہ نہیں معلوم ہے وہ کیا بتاؤ سادھوی کے سوال کا جواب دے گا؟ کسی کی ہمت نہیں تھی، لوگ خاموش۔ بڑھیا نے اس عورت نے دوبارہ للکارا تم میں ایک بھی نہیں جو میرے سوال کا جواب دے؟ مجمع پر سناٹا، پھر سے تیسری بار کہا کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ ایک بوڑھا دیہاتی آیا، غور سے سنیے گا، ایک بوڑھا دیہاتی آیا اور آ کر کہتا ہے بیٹی کیا سوال؟ لوگوں کو بڑا للکار نہیں، بتا سوال کیا میں جواب دیتا ہوں۔ تو بڑی وہ خاتون کہتی ہے، وہ غیر مسلم سادھوی کہتی ہے تم سب کا دعویٰ ہے اسلام اچھا، اسلام سچا، اگر تم اپنے دعوے میں کھڑے ہو تو مجھے بتاؤ تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں اس ایک امام حسین کے بعد اب تک دوسرا حسین کسی گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اللہ اللہ۔ اس ایک حسین کے بعد حسین کی تاریخ ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اگر تم سچے ہو اچھے ہو ہر گھر میں حسین ہونا چاہیے تو سنو اس دیہاتی نے کیا جواب دیا تھا۔ اس دیہاتی نے کہا بیٹی تیرا سوال بالکل صحیح ہے لیکن سن لے اس ایک حسین کے بعد اب تک دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے حسین جیسے بیٹے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے، حسین جیسے بیٹوں کو جنم دینے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ دیہاتی کہتا ہے بیٹی جب سے زمین فاطمہ جیسی ماؤں سے خالی ہو گئی تب سے حسین جیسے بیٹے بھی پیدا ہونے بند ہو گئے۔ جب ماں ایف ایم سن کے آٹا گوندے گی، بگ باس دیکھ دیکھ کے روٹیاں بیلے گی تو نچنیے پیدا ہوں گے، ٹک ٹاکر پیدا ہوں گے، یوٹیوبر پیدا ہوں گے، پب جی کے چیمپئن پیدا ہوں گے۔ ان کے گھروں سے ان کی کوکھ سے نمازی بیٹے نہیں پیدا ہوتے، حسین جیسے بیٹوں کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی مائیں ہوتی ہیں۔ اور سنیو بات آئی ذہن میں تو بتا دوں، ارے غوث اعظم کے والد 12 سال تک جس باغ کی باغبانی کر رہے تھے اسی باغ میں اس باغ کے مالک عبداللہ سمئی کا مکان بھی موجود تھا۔ غوث باغ کے والد جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ ان کے گھر کا پانی بھی بھرتے تھے، ان کی بکریاں بھی چلاتے تھے، ان کے باغ کے سوکھے پتے بھی اٹھاتے تھے، درخت کا پکا پھل بھی توڑتے تھے، بازار میں لے جا کر بیچتے تھے۔ ارے 12 سال تک اسی باغ میں نوکری کی، لیکن اللہ اکبر غوث باغ کے والد باغ میں ہیں، باغبانی کرتے ہیں، کبھی جناب عبداللہ سمئی کے گھر میں جا کر دیکھا نہیں کہ بوڑھا اکیلا رہتا ہے یا اس کے بیوی بچے بھی ہیں، کبھی گھر میں جا کر نہیں دیکھا۔ اور گھر کے اندر چہار دیواری میں جناب عبداللہ سمئی کی ایک جوان بیٹی موجود تھی، لیکن اس نے کبھی باہر جا کر نہیں دیکھا۔ ایک لڑکا ہے دوستی کر لیں، ذرا اس سے بات چیت کر لیں، ذرا اس سے بھی ٹائم پاس کر لیں۔ اور قربان ہے سنیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ابو صالح جیسے لوگ تقوی و طہارت کے پہاڑ ہوتے ہیں اور حضرت فاطمہ جیسی شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، انہی کے ملنے پر اللہ غوث اعظم جیسی اولاد عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم زندہ باد زندہ باد۔ دو باتیں عرض کرنی تھی لیکن اب ایک ہی کرتا ہوں آخر میں، اجازت آپ۔
یہ میری ماں بہنوں کے لیے سن لیں، امام زین العابدین، امام عالی مقام کے لخت جگر عابد بیمار بیان کرتے ہیں، جب ہم مدینے سے چلے تھے تو پورے سفر میں میری پھوپھی زینب ہمارے ساتھ تھی۔ جب ہم مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ ہم مکے سے کوفے جا رہے تھے، ہم کو کوفے نہیں جانے دیا، ہر کے لشکر نے گھیرا، ہمیں کربلا لے آئے۔ پورے سفر میں پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر میں میں نے دیکھا میری پھوپھی نے ایک رات بھی تہجد قضا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں آئے، خیمہ لگا دیا، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، ہر رات میری پھوپھی اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی تھی۔ 7 کو پانی بند ہو گیا لیکن تہجد بند نہیں ہوئی، 8 کو پانی بند تھا تہجد بند نہیں ہوئی، 9 کو پانی بند تھا تہجد بند نہیں ہوئی، یہاں تک کہ امام زین العابدین کہتے ہیں 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، صبح سے یزیدیوں نے جنگ کو شروع کر دیا، یہاں تک کہ دوپہر ہوتے ہوتے ہمارے 72 لوگوں کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں مغرب کے بعد 11 کی رات آتی ہے، یہ 11 کی رات وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ تن سے جدا تھے، کسی کے پیر تن سے جدا تھے، کسی کے جسم کے کئی ٹکڑے تھے، کسی کا جسم تیروں سے چھلنی تھا، کسی کا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ان 72 لاشوں میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا، بھتیجا بھی تھا، بھانجا بھی تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اون محمد بھی تھے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری تھی، لیکن میں دیکھ کر حیران تھا اس رات بھی اٹھ کر میری پھوپھی تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ جن کے گھر کی عورتیں بیٹوں کے، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشوں کے سامنے تہجد نہ قضا کریں، وہ شادی کے موقع پر فرض چھوڑنے والی ہوگی۔ بارات آئی تو نماز چھوڑ دیا، شادی میں گئی تو نماز چھوڑ دیا، بازار گئی تو نماز چھوڑ دیا۔ ارے آج باپ 2020 کے چکر میں ظہر قضا کرتا ہے اور مائیں بگ باس کے چکر میں عشاء قضا کرتی ہیں، اور پھر یہ توقع کرتے ہیں اولاد نیک بن جائے، اولاد فرما بردار بن جائے، اللہ گھر میں برکت کا نزول کرے، ہماری بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم رو رو کر کہتے ہیں اے اللہ ہمارے حال کو دیکھ، اے اللہ ہمارے حال کو دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے بندے اپنے اعمال کو دیکھ، بندے اپنے اعمال کو دیکھ، جب تک تیرے اعمال اچھے تھے میں نے تجھے حال بھی اچھا دیا تھا، لیکن جب تو نے اپنے اعمال کو برباد کیا تیرا حال بھی تباہ برباد ہو گیا۔ غوث پاک کی محفل میں آنے والوں اٹھنے سے پہلے طے کر کے اٹھنا، اگر غوث پاک سے 100% نہیں 10% بھی محبت ہے، آج سادات اکرام کے ہاتھ چومتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ حضرت میرے لیے دعا کر دے، حضرت سے مصافحہ کر لوں، حضرت کے قدم میرے گھر پر پڑ جائیں۔ آپ ان سادات سے محبت کرتے ہو تو ان کے باپ دادا نے جس بات کا حکم دیا ہے آج طے کر کے اٹھنا، نہ غوث اعظم کی نافرمانی کریں گے، نہ امام حسین کی نافرمانی کریں گے، نہ مولا کائنات کی نافرمانی کریں گے، نہ نبی کی نافرمانی کریں گے۔ اور سنیو سن لو، غوث پاک دیگوں سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، سجدے کر کے ان کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نانا راضی ہوں گے تو غوث پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ دوران گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے۔